السلام علیکم ناظرین، کیا پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا؟ کیا اب پی ٹی آئی کی سیاسی فیصلے ہومیوپیتھک قیادت کے بجائے ہارڈ الائنس کی مشارت سے ہوں گے؟ صحافیوں کے سخت اعتراضات اور مشاورت کے یقین دہانی کے باوجود صدر زرداری نے بل پر دستخط کیوں کر دیے؟ ناظرین، کیا صدر زرداری نے جان بوجھ کر مولانا فضل الرحمان کو شرمندہ کروایا ہے؟ ناظرین، حافظ احمد اللہ جو کہ مولانا فضل الرحمان کے خاص آدمی ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حیران ہوں کہ صدر زرداری نے بعد میں متنازع پیکا ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ جمہوریت آئین کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، وہ تو بہت غصہ تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ایسی ترمیم تھی جس کا حکومت کو خود پتہ نہ تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت سی ترامیم کو رکوایا اور اہم کردار بھی ادا کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا جمہوریت کے لیے ہمیشہ سیاسی قوتوں کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا فرمایا اور بیرسٹر عقیل ملک نے اس پر کیا فرمایا۔ ابھی ہم نے سی آر پی سی میں جو امینڈمنٹس لے کے آئے وہ بھی اسی طرح سٹریم لائن اور ایفیشنٹ کرنے کے لیے لے کے آئے۔ سٹریم لائن یہی ہے نا، سٹریم لائن آپ اپنی مرضی کے ہر ایک کو اپنا غلام بنا رہے ہیں نا۔ نہیں، میں دیکھیں I for one am not inclined to use religion or even give any sort of religious perspective سے کہ اس حوالے سے، لیکن امیر المومنین بھی نواز شریف صاحب نے بننے کے لیے 12ویں امینڈمنٹ لائے تھے۔ فیک نیوز کے اوپر میں ضرور بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ، سورہ منافقون، سورہ نور، سورہ اسراء، ان تمام میں جو چیزیں درج ہیں، قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، چلے میں بریک لینی ہے، میں اتنا جواب دیتا ہوں، مجھے آپ بتا دیجئے گا کہ وہ فیک نیوز ہے کہ نہیں۔ میں بھی آتا ہوں بریک کے بعد۔ میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں۔ میری بات سنیں، کیا قرآن کا فیصلہ آپ کریں گے؟ نہیں، قرآن تو ہمارے لیے دیکھیں، نہیں، یہ ٹیچنگز ہے نا ٹو گو بائی، یہ ٹیچنگز ہے ٹو گو بائی۔ میری بات پوری زندگی آپ قرآن میں آپ کو رستہ دکھاتا ہے، آپ کی تمام تر ایک پورا ضابطۂ زندگی دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ میری بات سنیے، میری بات سنیے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا نہیں لکھا ہوا، میں نے تو آپ کو ریفرنسز دے دیا۔ اگر قرآن کی بات ہے نا، آپ 62-63 پہ آپ اترتا ہے؟ نہیں، میں الحمدللہ میں آپ کی 62-63 پر کون اترتا ہے پارلیمنٹ میں؟ یہ تمام تر چیزیں آپ کا اوپر سے یہ کرنا اللہ کا فیصلہ کرنے والا ہے، میرا فیصلہ کرنے والا ہے۔ چلے اس پہ بھی میں ان کا ایک جواب دے دیتا ہوں، مس انفارمیشن میں بتاتا ہوں۔ یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ چلے میں صرف ایک واقعہ یاد کرا دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون جھوٹا ہے کون جھوٹا نہیں ہے؟ وہ تو ابھی آتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک ہستی تھے نواز شریف صاحب، وہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس بیان کو ٹوٹلی ہٹ گئے اور ان کے وکیل نے کہا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا پارلیمنٹ کے اندر، وہ فیک تھا کیا وہ قرآن کے مطابق رویہ تھا کہ آپ نے ایک بیان دیا حلفیہ اسمبلی کے فلور پہ اور بعد میں کہہ دیا سیاسی بیان ہے، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اس وقت قرآن شریف یاد تھا آپ لوگوں کو، اس وقت ایمان یاد تھا۔ نہ کریں نا، اس طرح نہ کریں۔ چلے پاکستان میں ہوتا ہے کسی کو چپ کرانا ہونا تو قرآن شریف کو بیچ میں کوٹ کر دو اور لے آؤ۔ اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آیتوں کے مطابق قانون بنایا، حرکتیں کی ہیں آیتوں کے مطابق۔ میری عرض سنیے، مجھے یہ بتائیے، جس چیئرمین کو یہ بٹھاتے ہیں ٹریبونل میں، جس چیئرمین کو بٹھاتے ہیں، کیا فیصلہ وہ کرے گا کہ سورہ اسراء کا مطلب یہ ہے، سورہ فلانا کا لقمان کا مطلب وہ کرے گا؟ فلانا کیا وہ کرے گا؟ پہلے وہ خود بتائیے، اپنی کیپیسٹی بتائیے۔ یعنی ایک کک بغیر استاد کے، بغیر تجربے کے وہ کک نہیں بن سکتا۔ صحیح بات۔ تو آپ بغیر پڑھنے اور پڑھانے کے کیسے پٹھے خان بن گئے کہ سورہ اسراء یہ کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، سورہ لقمان یہ کہہ رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ کی آئین میں 62-63 ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اس میں جو کچھ بھی ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، فلانا نہ ہو، یہ سارے قرآن کی احکامات ہیں۔ تو سارے فارغ ہیں۔ مجھے بتائیے، تو پورا پارلیمنٹ فارغ ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، پورا پارلیمنٹ فارغ ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ جھوٹ نہ بولنے کے نام پر، یعنی ہم جھوٹ کو روکنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ نہ بولنے کے نام پر سچ بولنے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آن یور کلوزنگ کامنٹ۔ سمپل سر، ٹیبلز ول ٹرن۔ آج جو چیز ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ ان کے خلاف استعمال ہوگی، اور یہ جو ایک الٹیمیٹلی مجھے کسی نے کہا جی یہ مذہبی منافرت کو روکنے کا طریقہ، آج تک پاکستان میں کوئی جناب کسی مذہبی منافرت کو روک سکا نہ، اٹس جسٹ مس یوز پیور سے۔ یہ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ پاکستان تحریک انصاف کو روکنا ہے، اس کا صرف اور مقصد ان صحافیوں کو روکنا ہے جو آزادی پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسے قانون الٹیمیٹلی اسی گورنمنٹ کے گل پڑیں گے۔ یہ
کسی نہ کسی حالات جب تبدیل ہوں گے پھر یہ کہہ رہے ہوں گے اوہ یہ کالا قانون ہے اس میں اب امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں but that'll be too late for اگر آپ کی نیت اتنی صاف تھی وکیل صاحب، آپ بیٹھتے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قانون پاس کرتے. دنیا میں قانون 15 منٹ میں پاس نہیں ہوتے. سینٹ میں 15 منٹ میں پاس ہوا ہے قانون. نیشنل اسمبلی میں جس طرح ہوا ہے لوگوں کے ٹیبل پہ آیا تو پتہ لگا قانون کیا ہے. نہ لا منسٹری کو پتا ہے نہ انفارمیشن کو پتا ہے. وہ انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہو اچھا سزا بھی ہوتی ہے اس پہ. اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے. پھر اس میں آپ ہمیں آیتیں سنا دیتے ہیں. خوف خدا کریں. نہیں کس طرح بات کر رہے ہیں؟ آئی تھنک انٹینشن کو جج نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ کی انٹینشن جو ہے ہم حرکات سے جج کریں گے نا انٹینشن کو. کسی کی زبان بندی کرنا نہیں ہے. اچھا فیک نیوز، اے آئی جنریٹڈ ڈیپ فیکس، مس انفارمیشن تو اس کے طریقے ہیں نا. ہم کون منع کرتا اس سے؟ دیکھیں اس کے کیا ابھی آپ مجھے بتائیں ایف آئی اے کیا اس کی کیپیسٹی ہے؟ آپ ریئلسٹکلی مجھے بتائیں کہ یہ نئی اتھارٹی جب آئے گی سنگل ہینڈڈلی ایف آئی اے آپ کے کتنے جرنلسٹ صحافی برادری بھائی کون منع کر رہا ہے اتھارٹیز بنانے سے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک چیز سپیل کریں، اس پہ اوور سائٹ رکھے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اوپر کیا قدغنے ہیں، ان پہ کیا اوور سائٹ ہے. وہ تو آپ نے ایسے ناتے دوتے بٹھا دیے کہ جیسے پتہ نہیں آپ نے مریخ سے لوگ لانے ہیں جو سچے ایماندار سب کچھ، اور وہ سرکاری آپ کے ہینڈ پک لوگ ہوں گے. آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ رولز میں مالک صاحب یہ تمام تر چیزیں فیزل آؤٹ ہو جائیں گی. اس کی تمام تر جو ڈیٹیلز ہو جائیں گی. ایسے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آئی انوائٹ یور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہ وہ پوسٹ فیکٹو پہلے کیوں جب ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ بات کریں تب کیوں نہیں کرتے؟ 4 سال سے اس پہ تمام تر معاملے پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. اس پہ تمام تر ایک کنسنسس بھی ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا بتائیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب وفاقی وزیر اطلاعات تھیں کیا ان کے ٹائم پہ انہوں نے جب یہ اس ٹائم کا قانون تھا، ابھی تو نوک پلک اس کی اور بہتر ہوگی درست ہوگی اس حوالے سے ان کو بھی ہم نہیں بتایا تھا قانون جی لیکن چلے میرا وقت ختم ہو گیا. میرا ناظرین بات یہ اگر تو جھوٹ بولنے پہ آیتیں بھی سنائی، اگر جھوٹ بولنے پہ سزا ہونی ہے تو پھر میں تو صرف رحم کی دعا اللہ سے کر سکتا ہوں اس گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ حکومت یہ بول رہی ہے کہ ہم نے یہ قوانین اس لیے لائے ہیں کہ اس ملک سے جھوٹ کا خاتمہ ہو. یہ بذات خود ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ قوانین صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کوئی سچ نہ بولے، کوئی آنےسٹ اوپینین نہ دے، اور کیونکہ ان کے پاس اپنے سیاسی مخالفین کی کاؤنٹر بیانیاں نہیں ہے تو چاہتے ہیں اس ملک میں قبرستان کی خاموشی ہو. یہ ہوگا نہیں. میڈیا تو خاموش نہیں ہوگا. ہم کل بھی بات کر رہے تھے اگر ہم مارشل لاء کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں تو سویلین مارشل لاء تو بہت کمزور چیز ہے. اس کے آگے جو ہوگا دیکھی جائے گی. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. خدا حافظ.